دوسری طرف استاد عبدالحمید ہاشمی بڑے خوبصورت، ہنسمکھ اور طرح نوجوان تھے۔ وہ اپنا کوئی سبق لکھ کر نہیں لاتے تھے، بلکہ وہ طلباء سے خوش طبعی کی باتیں اور ہنسی مذاق کر کے عربی سکھایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تختہ سیاہ پر چاک سے کوئی آیت قرآنی، کوئی حدیث یا کوئی ادبی عبارت لکھ دیتے اور اس کے ادبی اسرار و رموز ہمیں بتایا کرتے۔ کبھی کسی شعر کی تشریح فرماتے اور عربی تلفظ کی بھی خوب مشق کراتے تھے۔ سبق کے دوران وہ کسی طالب علم کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیا کرتے تھے اور تختہ سیاہ پر جو عبارت لکھی ہے اس سے اس عبارت کے بارے میں سوالات کرتے اور ساتھ ساتھ طرح طرح کے لطیفے سناتے رہتے یا اسی طالب علم کے ساتھ مذاق کرتے رہتے۔ ایک مرتبہ وہ غالباً تنافر حروف کا مطلب سمجھا رہے تھے کہ جملے میں ایک جیسے حروف اس طرح جمع نہیں کرنے چاہیے جن کی ادائیگی دشوار ہو جائے۔ اس کی مثال انہوں نے ایک دیہاتی مچھلی پکڑنے والے کے بارے میں بتایا کہ اس کی مقامی زبان میں چھوٹی کشتی کو ککک کہتے تھے، جو 3 کاف کا مجموعہ ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنی کشتی میں سوار ہو کر مچھلی پکڑنے نکلا تو دیکھا کہ ایک اور شخص اس جیسی کشتی میں سوار مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں جال ڈالے ہوئے ہے۔ اس موقع پر اس نے دوسرے شخص سے خطاب کرتے ہوئے 2 شعر کہے: یارا کبن فی کاکا کاکی وسائدن فی شارا کاکی، کاکا کاکو کاکا کاکی وکا کاکی کاکا کاکا کی۔ 16 کاف پر مشتمل یہ شعر انہوں نے چاک سے تختہ سیاہ پر لکھ کر طالب علم کو دعوت دی کہ اسے پڑھیں۔ طالب علم اسے پڑھنے میں بار بار اٹکتے اور دوسرے ہنس ہنس کر دوہرے ہو جاتے۔ غرض ان کا درس بڑا رنگا رنگ اور دلچسپ ہوتا تھا اور ہمیں ان کے درس کا انتظار لگا رہتا تھا۔ ایک دن انہوں نے اپنی مٹھی بند کر کے طلباء کو چیلنج دیا کہ جو کوئی میری یہ مٹھی کھول دے گا میں اسے انعام دوں گا۔ جماعت میں بڑے بڑے قداور اور مضبوط لوگ موجود تھے۔ سب نے باری باری زور لگا کر ان کی مٹھی کھولنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیاب نہ ہوا۔ آخر میں ہمارے ایک ہم سبق ساتھی مولانا عبدالرزاق مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے اور وہیں ان کی وفات ہوئی، بڑے قومی ہیکل نوجوان تھے اور انہوں نے کسی سے ہار ماننا سیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ بڑے دعوے دار انداز میں آگے بڑھے اور انہوں نے زور لگانا شروع کیا۔ استاد اور شاگرد دونوں کے چہرے کا رنگ زور لگنے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور اس سرخ چہرے میں استاد اور زیادہ خوبصورت نظر آ رہے تھے، لیکن مٹھی ان سے بھی نہ کھل سکی۔ آخر کار استاد نے کہا چلو میں تمہاری تھوڑی سی مدد کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی بھینچی ہوئی انگلیوں میں تھوڑا سا اتنا فاصلہ پیدا کر لیا کہ وہ قدرے ڈھیلی پڑ گئیں اور بند انگلیوں کے درمیان اتنی جگہ بن گئی کہ کوئی ان کے بیچ میں اپنی انگلی داخل کر سکتا تھا۔ انہوں نے عبدالرزاق صاحب سے کہا اگر آپ اس میں اپنی ایک انگلی داخل کر لیں تو شاید اس کی مدد سے آپ کے لیے مٹھی کھولنا آسان ہو۔ چنانچہ عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جھٹ اپنی انگلی اندر داخل کر لی، لیکن جو ہی انگلی اندر گئی استاد نے اپنی انگلیوں کو زور سے مزید بھینچ دیا اور ان کی انگلی درمیان میں پھنس کر رہ گئی۔ اب عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی مٹھی تو کیا کھولتے، ان کو خود اپنی پھنسی ہوئی انگلی کے لالے پڑ گئے۔ اب وہ ہیں کہ انگلی بیچ سے نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اور پوری جماعت ہنسی سے دوہری ہوئی جا رہی ہے۔ آخر مولانا عبدالرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو شکست کا اعتراف کرنا پڑا اور پھر استاد نے ان کی انگلی کو رہائی بخشی۔ غرض وہ اس طرح طلبوں کو ہنسا ہنسا کر مختلف حالات سے متعلق عربی محاورے اور بول چال کا انداز سکھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں استادوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ انہوں نے ہماری جماعت میں عربیت کا ذوق پیدا کرنے میں ناقابل فراموش حصہ لیا۔ آج جب مجھے عرب ممالک میں عربوں سے گفتگو یا تقریر و تحریر کی نوبت آتی ہے تو عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے مصر یا سعودیہ عرب میں پڑھا ہے، اور جب میں یہ جواب دیتا ہوں کہ میری تمام تر عربی اور دینی تعلیم صرف اور صرف دارالعلوم کراچی میں ہوئی ہے تو لوگ تعجب کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربی تحریر و تقریر سے جو مناسبت بھی عطا فرمائی اس کا پہلا سبب تو ہمارے استاد گرامی شیخ الحدیث حضرت مولانا سبحان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم اور تربیت تھی کہ انہوں نے ہمیں عربی کے صرف قواعد ہی کی تعلیم نہیں دی
بلکہ عربی لکھنے کی مشق پر بھی بہت زور دیا۔ اور دوسرا سبب یہ 2 شامی استاد تھے جو ہر روز کسی نہ کسی ادبی عبارت کے ادبی پہلوؤں پر بات کرتے اور اسی کی بنیاد پر عربی تقریر و تحریر کی مشق کراتے تھے۔ شروع میں ان حضرات کا درس دارالعلوم نانک واڑہ ہی کے ایک ہال میں ہوتا تھا، بعد میں سول ہسپتال کے سامنے ایک اسکول میں منتقل ہو گیا تھا اور ہم عصر کے بعد وہاں جا کر تقریباً 1 گھنٹہ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ اس سال میرے سالانہ امتحان کا نتیجہ یہ رہا جو دارالعلوم کے روداد بابت رمضان 1373 عیسوی تا شعبان 1374 عیسوی بمطابق مئی 1954 عیسوی تا اپریل 1955 عیسوی میں چھپا ہوا ہے۔ قدوری 47، قافیہ 50، نفحۃ العرب 53، تیسیر المنطق 45، البلاغۃ الواضحہ 50، النحو الواضح 50، مرقات 45، اوسط 48، درجہ اولی اور نفحۃ العرب میں اول۔